اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی، اپنی حرص کے بندے ہو بڑے بے ضمیر ہو تم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ آج جس موضوع پر میں نے ویلاگ تیار کیا تھا وہ تھا آئی پی پیز، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، جو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 94 میں شروع کیا تھا، جبکہ اس وقت بھی آپ کے پاس کنونشنل میتھڈ تقریباً 70% جو بجلی ہے وہ پانی سے پیدا کی جا رہی تھی، بجائے ڈیمز کی پالیسی کی اپنانے کے آپ نے امپورٹڈ فیولز جس میں گیسز اور آئل ہے اس کے ذریعے پیدا کرنے کی کوشش کی، جہاں سے تباہی کا آغاز ہوا۔ پھر 2002 میں مشرف کی پالیسی نے اس کو مزید تباہ کیا، اور پھر اس کافن پہ آخری کیل نواز شریف کی گورنمنٹ جب 2013 میں آئی، اور انہوں نے ایک نہیں بے شمار انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے ساتھ ایگریمنٹ کیے خلاف قانون پیپر رولز کے خلاف۔ اور میں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی کہ یہ جو ایگریمنٹس کر رہے ہیں یہ سمجھ لیں ایسے مائنز، یہ نواز شریف اپنی صرف کک بیکس کے لیے یہ حکومت کر رہی ہے کہ چند سالوں بعد یہ پاکستان کے لیے یہ بم بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایسی گہری کھائی ہوگی جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ اور جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ آج تقریباً 55 سے 60 روپے جو بجلی پر یونٹ ہے وہ ایک مہینے بعد تقریباً 90 روپے جا سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ حالات اسی طرح رہے تو مزید ایسکلیٹ ہوں گے، جو کہ حالات نظر آ رہے ہیں۔ میں نے اس پہ کرنا تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کروں گا۔ لیکن جس طرح پاکستانی سیاست میں بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ حالات و واقعات کے مطابق پرویز الائی کے حوالے سے ضرور بتاؤں کہ اس فسطائی حکومت نے 16 ماہ میں جو کچھ کیا، رجیم نے، سوری حکومت نہیں رجیم ہے، یہ حکومت تو 16 ماہ میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ امریکہ کی سازش کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستانی جو ایجنٹس ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اپنے مختلف ٹاؤٹس کے ذریعے۔ تو 16 ماہ میں جو کچھ پاکستان یعنی کہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہوا، اب من حیث الکام اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور غلط ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تمام لوگوں کو پتہ ہے، مختلف ویلاگز میں بتاتا بھی رہا ہوں، آج صرف پرویز الہی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جس طرح فسطائی حکومت نے بے شمار زیادتیاں کی، غیر آئینی کام روزانہ کرتے ہیں، غیر قانونی، اور عملاً اس وقت مارشل لا نافذ ہے اور آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے وقت ہے، عدالتوں کی بے توقیری کی جاتی ہے، نظام قانون کی، نظام آئین کی بے توقیری کی جاتی ہے ریاستی ہنڈوں کے ذریعے۔ تو اس حوالے سے صرف پرویز الہی کو 2 ماہ سے جس طرح ایک کیس سے بری ہوتے ہیں، دوسرے کیس، دوسرے سے تیسرے، چوتھے، یہ ہوتے ہوتے نیب کی کسٹڈی میں تھے، اور جسٹس امجد رفیق صاحب کے پاس یہ میٹر تھا، اور کس طرح وہ اسٹیٹ کو بلاتے رہے کہ انہیں پیش کرے، پہلے وہ ریلیکٹڈ رہے اور نہیں پیش کر رہے تھے۔ فائنلی جب انہوں نے کہا کہ اگر آج نہ پیش ہوئے تو میں ڈی جی نیب کو گرفتار کرنے کے آرڈر کروں گا، لامحالہ مجبوراً نیب نے جب پیش کیا اور پھر آرڈر پڑھنے والا ہے، نہ صرف ان کو بری کیا بلکہ لکھا کہ یہی پولیس والے جس میں ڈی آئی جی اور ڈی پی او اور آر پی او موجود تھے، یہی پرویز الہی صاحب کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے۔ لیکن پھر سب نے، پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح جب ان کے گھر کے قریب جو ظہور الہی روڈ پہ گاڑی تھی کس طرح سے گھیرا گیا، اور پولیس، عوام بھی موجود تھی، اور پولیس کی موجودگی میں جو ریاستی گنڈے چند سول کپڑے میں ماسک پہن کر آئے، کس طرح تذلیل کرتے ہوئے سابقہ ڈپٹی وزیر اعظم کو، سابقہ وزیر اعلیٰ 2 دفعہ رہ چکے ہیں، کس طرح اٹھا کے رگیدتے ہوئے لے کر ایک لاش کی طرح لے کر چلے گئے۔ لیکن خدا کی قسم یہ لاش پرویز الہی کی نہیں تھی، ہمارے پورے جوڈیشل سسٹم کی لاش تھی، ہمارے 25 کروڑ عوام کی لاش تھی کہ کس طرح ہم بے وقت اور بے معنی ہو چکے ہیں ان ریاستی ہونڈوں کے ہاتھوں میں۔ تو اس حوالے سے بہت ہی افسوس ہے، انشاءاللہ یہ جو جنگ ہے وہ جاری رہے گی۔ اب میں اس کے ساتھ مزید آپ سے گزارش کرتا جاؤں، جو مبینہ لیٹر ابھی میری کنفرمیشن نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے لکھا ہے اپنی عوام کے لیے، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بہت قابل غور ہے۔
इमरान खान साहब का जो मुबैयन लेटर है जो जेल से लिखा उन्होंने, जो मुझ तक पहुंचा है, वह हमने कई लोगों ने देखा और पढ़ा होगा। वो इस तरह कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों, आज से 2 दिन पहले मुझे कागज़ और पेंसिल की सहूलत मुयस्सर हुई और हमेशा की तरह आप मेरी पहली तरजीह रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ बाहर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। ये मेरे इनकार की सज़ा है। इस इनकार की सज़ा का मुझे पहले से ही अंदाज़ा था, इसलिए मेरे घर से लेकर जहां बैरक नंबर 3 तक मुझे जो टार्चर किया जा रहा है वो नाकाबिले बयान है। मैंने इनकार करना नहीं सीखा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने आम आदमी को मुखातिब किया, बादशाहों के सामने सर नहीं झुकाया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। मेरा मुकदमा मजबूत हो रहा है। खुदा के बाद आप लोग यानी मेरी पाकिस्तानी अवाम मेरे गवाह बन चुके हैं। मैंने मुसलमानों की बात की, भागते हुए अपने आकाओं के पास पहुंच गए। मैंने गरीबों की बात की, ये सब करप्ट इकट्ठे हो गए, यकजान हो गए। सब गरीबों और पाकिस्तानियों को दबा लिया गया। देखो, मैंने इसलिए मुखातिब कर रहा हूँ कि 2 दिन पहले मेरे साथ एक डील करने की कोशिश की जिस पे मैंने इनकार किया, और अभी मुझे ये अंदेशा है कि मुझे अटक जेल में कत्ल कर दिया जाएगा और बहाना दहशतगर्दी का बनाया जाएगा। अजीब और बुरा लगता था। मैं जब भी मेरी कौम कहकर पुकारता था उन्हें गुस्सा आ जाता था। ये आपको कौम नहीं एक हजूम समझते हैं, अपना ग़ुलाम समझते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मुझ पर छोटे मुकदमात, झूठे मुकदमात बनाए गए। मेरी 4 दीवारी को पामाल किया गया। मुझे कहा गया कि डील कर लो, हम सब के साथ मिलकर खड़े हो जाओ। मैंने साफ मना कर दिया, सिर्फ अपने लोगों के लिए। और जो कुछ भी हो रहा है, मेरी आपसे मोहब्बत की सज़ा है। मेरी मोहब्बत पाकिस्तान से मोहब्बत की सज़ा है। अब मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। इन 3-4 सालों में जितना मैंने आपको देखा और आपने मुझे देखा है, मैंने इससे ये पाया कि आप लोग इंतहाई गैरतमंद, गरीब और पाकिस्तान के असल हकदार लोग हो। आप मुझसे बहुत बड़ी और बहुत जालिम जेल में मौजूद हैं और मैं आपसे कदरे कम छोटी जेल में मौजूद हूँ। हम शऊर का वो चिराग हैं जिसकी रोशनी से इनको डर लगता है, जिसकी रोशनी से इनको खार होती है, किसी की रोशनी से इनको तकलीफ़ होती है, जिसकी रोशनी से इनको गुस्सा आता है। मैं ज़रा भी मायूस नहीं। मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे इनकार की सज़ा है। ऐ मेरी कौम, आपने मायूस नहीं होना। आपका खान बहुत जल्द आपके साथ होगा। मुझे एक चरपाई दी गई है, इस पर मेरी चंद किताबें पड़ी हुई हैं। मेरे सामने एक गिलास पानी का पड़ा है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिया गया। आपका खान खड़ा है। मैं वादा करता हूँ मैं हार नहीं मानूंगा और बहुत जल्द मैं आप लोगों के दरमियान आऊँगा इंशाअल्लाह। ये ख़त कायदे मोहतरम इमरान खान साहब ने अपनी पूरी कौम के लिए लिखा है। अब मैं इस हवाले से आपको एक भीड़ की मिसाल देने लगा हूँ, जिसे पंजाबी में डेमो कहते हैं। ये वायरल है सोशल मीडिया में कि एक जो भीड़ है वो छोटी मक्खियों के छत्ते में घुस जाता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। स्टार्ट में तो वो छोटी मक्खियाँ डरती हैं और वो डरती हैं कि इसका कैसे मुकाबला किया जाएगा, लेकिन जब वो माइंड बना लेते हैं कि ये तो हमें खा जाएगा सबको, जब तक हम इसका मुकाबला नहीं करेंगे, तो वही जो शहद की छोटी मक्खियाँ हैं उस पर हमला कर देती हैं और फिर आनन फानन देखते ही देखते उस पर गालिब हो जाती हैं और फिर उसकी तिक्का बोटियाँ कर देती हैं वो शहद की मक्खियाँ। तो पाकिस्तानी कौम भी बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग तकरीबन इनको शिकस्त दे चुके हैं। जो शख्स अकेला निकला था और विद दी स्पैन ऑफ टाइम 27 सालों में वो इतना मजबूत हो गया आवाम की ताकत के ज़रिए, वो नहीं आवाम मजबूत हो गई कि जब आवाम के सामने जब पिक्चर क्लियर हुई तो मालूम हुआ कि ये 2 ख़ानदानी निज़ाम और उनके साथ मुल्ला जो कि फजलुर रहमान की शक्ल में है और फिर चंद जो इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं मज़हब के नाम पे, ज़ुबान के नाम पे, रेसेस के नाम पे, वो सब इकट्ठे होकर
عمران خان کے خلاف ہوئے، لیکن سب نے دیکھا کہ ایک شخص جو اکیلا نکلا تھا، پھر 2013 میں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بنی، پھر 2018 میں لارجسٹ پارٹی بنی، پورے پاکستان میں اس کی حکومت بنی، پھر دیکھا گیا 2021 اور 22 9 اپریل کے بعد کہ یہ سارے ایسے مٹھی کی طرح مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور جولائی 2022 میں سب کو شکست ہوئی۔ پھر یہ سب لوگوں نے دیکھا کہ کنگز پارٹی پہلے بنی، اب بھی بنی، سب زیرو ہو گئے، یعنی کہ اس وقت سب کو عمران خان نہیں، عوام نے شکست دے دی ہے۔ عمران کے سامنے پکچر جو ہے عوام کے سامنے کلیئر ہو چکا ہے کہ عوام کے دشمن یہ کون افراد ہیں، یہ خاندان ہیں، اور ان کے ساتھ جو ریاستی ہنڈے کون ہیں سب کو معلوم ہو چکا ہے۔ آخری میں ایک مثال دوں گا کہ یہ جو ڈریکولا ہے یہ پہلے آپ کا خون چوستا تھا، آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ خون چوسنے والے کون ہیں، آپ کے جو جسم کو نوچ کے کھانے والے کون ہیں۔ اب یہ واضح طور پہ آشکار ہو چکا ہے کہ ڈریکولا کون ہے۔ اب یہ پنجے گاڑے، یہ دانت نکالے، یہ آپ پر اٹیک کر رہا ہے۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اسی جو چھوٹی مکھیوں کی طرح ان کو حملہ آور ہوں گے تو ان کا کوئی بس نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ آپ ان کے ہاتھ بھی مروڑیں گے، ان کے جو زہریلے دانت، خون آلودہ دانت، ان کو آپ توڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی کامیابی عوام کی بہت جلد ہونے والی ہے۔ آخر میں حبیب جالب کی وہ نظم ضرور پڑھنا چاہتا ہوں جب انہوں نے ایوب کے زمانے میں آمریت کو للکارا تھا اور انکار کیا تھا جھکنے سے۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قید و اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کو سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں۔ چارہ گر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔